نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابۃ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام ان یشاء یسکن الریح فیظلم للنا رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیص۔ ابھی آپ نے سورہ شورا کی آیت 29 سے 35 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ آیت 29: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیعفو عن کثیر۔ آیت 30: وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ آیت 31۔ ترجمہ: آسمان و زمین کی پیدائش اور ان میں جانداروں کا پھیلا دینا بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ جب چاہے ان کے اکٹھا کرنے پر قادر ہے، اور تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے سب تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تم اسے دنیا میں عاجز کرنے والے نہیں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ مدد کرنے والا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شورا کی آیت 29 سے 31 کا تفسیر۔ آیت 29: ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، یعنی آسمان و زمین اور ان کی ساری مخلوق اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ نوری، ناری، خاکی اور قسم قسم کے جاندار جو روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، قیامت کے روز سب ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اور سب حواس باختہ حیران و پریشان ہوں گے، اور سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ آیت 30: تکالیف کا منبع گناہ ہے، یعنی دنیا میں انسان کو جو دکھ پہنچتا ہے وہ سب اس کے خود کردہ گناہوں کا بدلہ ہے، جبکہ مہربان اللہ بہت سے گناہوں سے چشم پوشی فرما کر انہیں معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اگر وہ تمہیں ہر گناہ اور ہر لرزش پر کی سزا دے تو پھر تم اس کی زمین پر چل پھر نہ سکو۔ حدیث میں ہے کہ ایمان والوں کو جو کچھ تنگی، ترسی، غم و رنج اور حیرانی و پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کی لرزشیں معاف کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کانٹا بھی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ منقول ہے کہ جب فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اتری تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے آیت سنتے ہی کھانے سے ہاتھ روک لیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر ایک گناہ اور برائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ فرمایا، یاد رکھو جو چیزیں ناگوار خاطر گزرتی ہیں سب برائیوں کے بدلے ہیں، اور تمام نیکیوں کا ذخیرہ اللہ کے پاس جمع ہے۔ یہی مضمون اس آیت میں ہے۔ آیت 31 اس کا مطلب صاف ہے اور معنی واضح ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ آیت 32: اِن یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ آیت 33:
اور یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، آیت 34۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، آیت 35۔ ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے دریا میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز بھی ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا بند فرما دے اور یہ سمندر میں ٹھہر جائیں۔ بلا شبہ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یا انہیں ان کے عملوں کے باعث برباد کر دے اور وہ بہت سی خطائیں تو معاف بھی فرما دیتا ہے، تاکہ ہماری نشانیوں میں جھگڑنے والے معلوم کر لیں کہ ان کے لیے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 32 سے 35 کا۔ تفسیر: آیت 32۔ دریا اور سمندر انسان کے تابع ہیں، یعنی اللہ نے دریا اور سمندر تمہارے تابع بنا دیے، تمہاری کشتیاں ان میں آتی جاتی ہیں رہتی ہیں۔ دریا یا سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں یا جہاز ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا زمین پر پہاڑ ہیں، اور ان کشتیوں کو چلانے والی ہوائیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ آیت 33۔ یعنی اگر اللہ ہوا بند فرما دے تو تمہارے بان کیا کام کریں گے؟ لامحالہ کشتیاں درمیان ہی میں ٹھہر جائیں۔ غور کرو، ہر وہ شخص جو مصائب میں صبر و تحمل کا اور راحتوں میں شکر کا عادی ہے، اس کے لیے اس میں کتنی بڑی عبرت ہے۔ وہ انہی سے اپنے رب کی ہمگیر قدرت اور غیر محدود سلطنت معلوم کر سکتا ہے۔ آیت 34۔ ہاں، جس طرح ہوا بند کر کے انہیں ٹھہرا دینا اس کے قبضے میں ہے، اسی طرح ان سمندری پہاڑوں کو ڈبو دینا بھی اس کے اختیار و بس میں ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو کشتی والوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ڈبو دے، لیکن وہ بہت سے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی رحمت و شفقت یہ سواریاں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے آتی ہیں۔ یا اگر اللہ چاہے تو ہوا ناسازگار بنا دے، سخت آندھی چلا دے کہ کشتی کو سیدھی راہ چلنے ہی نہ دے، یا اسے سنبھالنے نہ سنبھلنے دے اور اسے ڈاواڈول کر کے تباہ کر دے۔ ہوا بند ہو جائے یا ناسازگار ہو جائے یا آندھی میں تبدیل ہو جائے، ہر صورت میں ناکامی ہی ناکامی ہے، لیکن اس کا لطف و کرم اور اس کی رحمت و شفقت ملاحظہ ہو کہ وہ ہوائیں سازگار خوشگوار چلاتا ہے۔ انسان لمبے لمبے طویل سفر انہی کے ذریعے طے کر لیتا ہے اور منزل مراد کو پہنچ جاتا ہے۔ پانی کا بھی اسی پر قیاس کر لو، اگر وہ پانی نہ برسائے تو قحط اپنی ہولناکیوں اور تباہیوں کے ساتھ آدم کے، اور اگر خوب برسائے تو پانی کی کثرت کسی چیز کو نہ ہونے دے اور ہولناک سیلاب امڑ آئے، مکانات منہدم ہو جائیں اور جانور بہہ جائیں۔ ہر صورت میں تباہی ہے، لیکن اس کا لطف و کرم ملاحظہ ہو کہ جہاں زیادہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں زیادہ، اور جہاں کم کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کم میں برستا ہے۔ آیت 35۔ یعنی ایسے نازک موقعوں پر تو ہماری نشانیوں میں جھگڑنے والے مان جاتے ہیں کہ وہ بھی ہماری قدرت کے اندر ہیں۔ اگر ہم ان سے انتقام لینا چاہیں تو بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں۔ یہ تھا سورہ شورى کی آیت 29 سے 35 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔